میں خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ انجم ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ کہنے لگی، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خالہ کچھ بہکی سی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے بات تو نہیں کی، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا کر رہی ہیں۔ ایک لوتا جوان بیٹا اس حالت کو پہنچ جائے تو ماں پر جو بھی بیتے وہ کم ہے۔ اس دوران قریشی بھی وہاں آ گیا۔ الیک سلیک اور رسمی گفتگو کے بعد وہ بولا، یار شاہ جہان، یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے؟ ایک طرف تو تم کہہ رہے تھے کہ یہاں قصبے میں ہماری موجودگی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، دوسری طرف تم نے رانے سلطان کے ساتھ ڈاکٹر کی والدہ کو یہاں بھیج دیا۔ میں نے وضاحت کی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حمزہ کی والدہ از خود رانا سلطان کے ساتھ یہاں پہنچی ہیں۔ میں نے کہا، اب ضروری ہو گیا ہے کہ حمزہ کی والدہ کو یہیں روک لیا جائے۔ دوسری طرف میں لاہور جانے سے پہلے رانا سلطان اور غیاث وغیرہ کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں کہ وہ یہاں ہماری موجودگی کی خبر کو اپنے تک ہی رکھیں۔ قریشی نے پوچھا، شنکر کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی نہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم پوری طرح چوکس رہیں۔ خاص طور سے شیخ اور غزالہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ شیر محمد آئے تو اس سے کہو کہ 3-4 ہوشیار بندے اس کام کے لیے وقف رکھیں۔ قریشی اور زری کل کو ضروری ہدایات دے کر میں رانا سلطان کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اسے بتا سکوں کہ سنتلی قصبے میں ہماری موجودگی کی خبر عام ہونے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں لاہور واپس پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ حمزہ کے کمرے میں پہنچتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ہر چہرہ سوگوار نظر آتا تھا، کچھ آنکھیں بھیگی دکھائی دے رہی تھیں۔ حمزہ کا چچا انور احمد آئے اور میرے ہاتھ تھام کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ حمزہ کو سانس کی شکایت ہو گئی ہے اور اسے آکسیجن لگائی گئی ہے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا، حمزہ کی سانس واقعی رک کر آ رہی تھی۔ میڈیکل فائل ٹیبل پر موجود تھی۔ 2 گھنٹے پہلے آخری ڈاکٹری معائنہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے شدید نمونیا کی رپورٹ لکھی تھی۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد میں ڈاکٹر رقیہ کے پاس پہنچا۔ ان کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی طاری تھی۔ انہوں نے کہا، آپ کے مریض کی حالت ٹھیک نہیں، پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہمارے بس میں وہ ہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بظاہر تو ٹانگ اب بہتر نظر آ رہی ہے، آبلے وغیرہ بھی نہیں ہے۔ کل شام تک ہمیں بھی کچھ بہتری کے آثار نظر آئے تھے، لیکن یہ بھی خدشہ تھا کہ یہ بہتری عارضی ثابت ہوگی۔ آج وہی ہوا، سینے میں شدید انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تیز اینٹی بائیوٹک دی جائیں گی تو گردوں پر اثر پڑے گا، اور وہ پہلے ہی متاثر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی امید بھی ہے یا نہیں؟ امید کا دامن تو آخری سانس تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال آپ کے مریض کی جو حالت ہے وہ میں نے آپ کو 4-5 روز پہلے ہی بتا دی تھی۔ ٹانگ کا زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ وہ مایوسی اور نا امیدی سے بھری ہوئی رات تھی۔ حمزہ کی حالت بتدریج بگڑ رہی تھی۔ روشن آنکھیں اور چمکدار پیشانی والا نوجوان مسیحا زندگی کی صرف 24 بہاریں دیکھنے کے بعد خزاں کا رزق بن رہا تھا۔ اندیشوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کہیں کوئی کرن نہیں تھی۔ اب تو حرف تسلی بھی نہیں سوچتا تھا۔ اچانک میری نظر سائیں علی پر پڑی۔ وہ جھومتا جھامتا برآمدے کی طرف آ رہا تھا۔ اسپتال کے چوکیدار نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ اسے جھاڑ پلاتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھا۔ پاؤں ننگے تھے، بال جٹاؤں کی صورت، مالائیں کھڑ کھڑ بج رہی تھیں اور گھنٹیاں شور مچا رہی تھیں۔ خلاف معمول آج سروج اس کے ساتھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ سروج اور سائیں کو میں نے آخری مرتبہ قادر زمان مرحوم کی حویلی میں دھماکوں سے چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ سائیں میرے پاس پہنچا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، تم بڑے مطلبی ہو شفیع محمد۔ سروج اتنے دن اسپتال میں بے ہوش پڑی رہی، تم نے ایک مرتبہ منہ دکھایا اور پھر اس کی خبر ہی نہیں لی۔ اب تمہارا یہ چہیتا بیمار ہوا ہے تو 1 ہفتے سے یہاں چھاؤنی ڈالے بیٹھے ہو۔ سائیں علی کا شکوہ کسی حد تک درست تھا۔ وادی داخان سے واپسی کے بعد سروج کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑاتی رہتی تھی اور پھر اٹھ کر کسی نامعلوم مقام کی طرف بھاگتی تھی۔ وہی مقناطیسی کشش جو کسی آسیب کی طرح اپنے شکار کو دبوچتی تھی اور جس کا مرکز سینکڑوں میل دور گلگت کی ایک پراسرار وادی تھی۔ سائیں، یہ شکوے شکایت کا وقت نہیں ہے، ہم بے حد پریشان ہیں۔ حمزہ کی حالت بڑی نازک ہے، اب تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ دل دھڑکا پاگل کا، دل دھڑکا۔ کتنے یقین سے کہتے ہو کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا؟ ڈاکٹر صرف انسانوں میں ہی تو نہیں ہوتے،
جنات میں بھی ہوتے ہیں. جنوں کی MBBS یہاں کی MD اور DHA سے بھی بڑی ڈگری ہوتی ہے. کیا تم نے اپنا مریض کسی جن ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ اگر نہیں دکھایا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا؟ سائیں، تم کہاں تھے اور سروج کہاں ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم مجھے الو کا پٹھا سمجھ رہے ہو اور میری بکواس کو، میرا مطلب میری باتوں کو بکواس قرار دے رہے ہو. نہیں سائیں، ایسی بات نہیں ہے. تو پھر تم بات کا رخ کیوں بدل رہے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے مریض کی حالت کیوں خراب ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کب سے خراب ہے اور کتنی خراب ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں تمہارا بھی قصور ہے. تم نے فیصلہ کرنے میں دیر کی. کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں خاموش رہا. سائیں اپنی باتوں سے اکثر حیران کر دیتا تھا. اب بھی اس نے مجھے حیران کیا تھا. ایک دم سائیں بالکل میرے قریب آ گیا، اس قدر قریب کہ اس کی خودرو داڑھی میرے رخسار سے چھونے لگی اور اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو براہ راست میرے نتنوں میں گھسنے لگی. وہ عجیب سے لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، شفیع محمد، ڈاکٹر حمزہ کے مقدر میں موت ہے. وہ بچ نہیں سکتا. لیکن مقدر کیا ہے؟ مقدر پتھر کی لکیر نہیں ہے. مقدر کو بدلا جا سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدر کو بدل دیا کرتے ہیں. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مریض بچ سکتا ہے. ہاں، اگر تم چاہو تو تمہارا مریض بچ سکتا ہے. سائیں کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جس نے مجھے سرتاپا جھنجھوڑ دیا. میں نے پیچھے ہٹ کر سائیں کی آنکھوں میں جھانکا. وہ بڑے اعتماد سے مجھے دیکھ رہا تھا. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں چاہوں تو مریض بچ سکتا ہے. ہاں، تم چاہو تو بچ سکتا ہے. بلکہ 2 مریض بچ سکتے ہیں. ایک وہ مریض جو تمہیں پیارا ہے، ایک وہ مریض جو مجھے عزیز ہے. سائیں، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارے پاس وقت بہت کم ہے. تمہارے مریض کی حالت ہر پل بگڑتی جا رہی ہے. اگر ایسا ہی رہا تو سائیں کچھ سمجھاؤ گے تو سمجھوں گا نا. سائیں نے میرا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا مجھے باغیچے میں لے آیا. ایک پتھریلی بینچ پر مجھے بٹھا کر وہ میرے قریب بیٹھ گیا. شفیع محمد، آج کی رات سودے کی رات ہے. آج تمہیں کچھ حاصل کرنا ہوگا اور کچھ کھونا ہوگا. میں بڑی دیر سے کسی ایسی ہی رات کا انتظار کر رہا تھا. تم کیا سودا کرنا چاہتے ہو سائیں؟ زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے شفیع محمد، لیکن اسی اوپر والے نے انسان کو علم اور وجدان بھی دیا ہے. اور میرا وجدان کہتا ہے کہ جو نوجوان مریض اس اسپتال کے کمرہ نمبر 10 میں نیم جان لیٹا ہے، اس کی جان بچ سکتی ہے. میں اس کی جان بچا سکتا ہوں. دوسری طرف ایک اور مریض، بلکہ مریضہ ہے، سمجھو وہ بھی شدید بیمار ہے. میرا وجدان کہتا ہے کہ اس کی جان تو بچا سکتا ہے. کون مریضہ؟ سروج. اس کی حالت ابھی تک خراب ہے. اس پر دیوانگی کے شدید دورے پڑ جاتے ہیں. وہ راتوں کو اٹھ جاتی ہے اور خود کو چھڑا کر کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہونا چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ تمہیں تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. تم اس کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. لیکن جب تم اس کے ساتھ جاگیردار کی حویلی میں نظر آئے تھے، اس وقت تو وہ ٹھیک نظر آتی تھی. وہ عارضی افاقہ تھا. اس قسم کے وقفے اکثر آتے ہیں، کبھی چند گھنٹے طویل، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن. افاقہ جتنا طویل ہوتا ہے، اس کے بعد پڑنے والا دورہ بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے. مگر تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم سب کچھ کر سکتے ہو. تم سروج کو زندگی کی طرف واپس لا سکتے ہو. صرف تم ہی لا سکتے ہو. تمہاری محبت، تمہاری قربت اسے ان بھول بھلائیوں سے نکال سکتی ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. سائیں، تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو. ہاں، آج کھل کر کہہ دینے ہی کی رات ہے. میں 2 ٹوک بات کروں گا اور تم سے بھی 2 ٹوک جواب چاہیے مجھے. میں پہلے بھی کئی بار تمہیں کہہ چکا ہوں، تمہارے اور سروج کے ستارے حیران کن طور پر ملتے ہیں. تم دونوں ایک ہو جاؤ تو تمہارے لیے کامیابی اور خوشی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان میں سب سے بڑی کامیابی اس دفینے کا حصول ہوگا جس کے لیے بے شمار لوگ ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں. میرا خیال ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں. تم جانتے ہی ہو کہ اس دفینے میں موجود نایاب نوادرات انمول ہیں. یہ نوادرات ذوق رکھنے والے لوگوں میں تہلکہ مچا دیں گے. اگر تم اور سروج ایک ہو جاؤ تو مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارے لیے اس دفینے تک پہنچنا مشکل نہیں رہے گا. اب یہ مت پوچھنا کہ ایسا کیوں ہوگا.
بہت سے کیوں ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ سائیں نے ذرا توقف کر کے بڑی توجہ سے ناک میں انگلی گھمائی اور اپنی گدڑی سے صاف کرنے کے بعد بولا، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتا، نہ ہی میری یہ خواہش ہے کہ تم ضرور سروج سے شادی کرو۔ بس میری یہ تمنا ہے کہ تم سروج کے ساتھ رہو اور جسمانی طور پر تمہارے درمیان کوئی دوری نہ ہو۔ تمہیں اگر میری شرط منظور ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حمزہ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان لڑا دوں گا، اور تم دیکھو گے کہ انسان اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے کیسے بناتا ہے۔ زندگی کو موت میں بدلتے تو تم نے اکثر دیکھا ہوگا، اب یہ بھی دیکھنا موت زندگی میں کیسے بدلتی ہے۔ میں سکتے کسی حالت میں سائیں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سائیں کی آنکھوں میں ایک آگ فیروزہ تھی۔ ایسی ہی آگ میں نے اس وقت دیکھی تھی جب وادی موت کی ایک عمیق سرنگ میں پراسرار پردہ نشین سانوس اور سائیں علی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھیں۔ شفیع محمد، سوچ بچانے وقت ضائع نہ کرو، جتنی دیر کرو گے کام اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ یہ سچا سودا ہے، اس میں تمہارے ساتھ کوئی فریب نہیں ہو رہا، تمہیں میری شرط ماننے کے لیے صرف زبانی اقرار کرنا ہے۔ سائیں علی میرے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ 1.5-2 برس پہلے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے اول جلول شخص کے پاس بیٹھوں گا یا اس کی باتیں توجہ سے سنوں گا، لیکن سائیں نے بتدریج اپنا آپ منوایا تھا، اور آج صورتحال یہ تھی کہ میں سائیں کی ایک ایسی بات پہ سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور تھا جو کوئی فاتر العقل شخص ہی کہہ سکتا تھا اور کوئی مقبوض الحواس ہی سن سکتا تھا۔ سائیں اپنے مخصوص پراسرار انداز میں مجھے حمزہ کی زندگی کی نوید سنا رہا تھا، وہی حمزہ جو بستر مرگ پر تھا اور ڈاکٹر جس کے لیے جواب دے چکے تھے۔ سائیں نے فیصلہ طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ گھڑی واقعی فیصلے کی گھڑی ہے۔ میرے اندر سے آواز آئی، شاہجہاں، اگر ڈوبتے ہوئے حمزہ کو تمہیں تنکے کا سہارا بھی مل رہا ہے تو یہ سہارا لے لو، اسے ضائع نہ کرو۔ کیا پتہ سائیں کی کرشماتی شخصیت کوئی کرشمہ ہی دکھا دے۔ تمہیں صرف اقرار ہی تو کرنا ہے کہ تم سروج کے سلسلے میں سائیں کی خواہش کو ٹھکراؤ گے نہیں۔ میں چند لمحے سائیں کی روشن آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر میرے اندر سے جذبے کی ایک لہر سی اٹھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سائیں، تمہیں ایسے موقع پر کوئی شرط رکھنی تو نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال اب تم نے شرط رکھی دی ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اب بتاؤ، تم ڈاکٹر حمزہ کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے سائیں نے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا، ہاں، دل دھڑکا بھیا کا، ہاں، دل دھڑکا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر مجھے باہوں میں لے لیا، بلکہ یوں لگا جیسے وہ جن کی طرح مجھ سے چمٹ گیا ہو۔ اس کی گھنٹیاں اور مالائیں میرے سینے میں چبھ رہی تھیں۔ بدبو کا بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سائیں نے فرط جوش میں میرا گال چوما ہے۔ اس کی ایک دیرینہ تمنا پوری ہونے کا امکان پیدا ہوا تھا، اور یہ اسی کا رد عمل تھا۔ چند لمحے بعد سائیں ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے طوطے کی طرح گردن آسمان کی طرف اٹھا کر آسمان کو گھورا۔ دنیا کے ہنگاموں، بکھیڑوں اور مصیبتوں سے بہت اوپر کھلی فضا میں تارے چمک رہے تھے، اور شاید سائیں علی کے وہ خیالی جنات بھی منڈلا رہے تھے جن کے قصیدے وہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہتا تھا۔ سائیں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کچھ ناقابل فہم اشارے کیے، پھر اپنے خاص انداز میں بڑبڑانے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا اور بولا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں واپس سائیں کے ساتھ اس کمرے میں پہنچا جہاں حمزہ موت و حیات کی فیصلہ کن کشمکش کا شکار تھا۔ چلو اٹھاؤ اسے اور لادو گاڑی میں۔ میرے ساتھ ساتھ دیگر افراد بھی حیرانی سے سائیں کی صورت تکنے لگے۔ سائیں گرجا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ اسے نکالو یہاں سے اور گاڑی میں سوار کرو، میں اسے کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ سائیں کا مطالبہ ایسا نہیں تھا کہ آسانی سے مانا جا سکتا۔ حمزہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں تھا۔ اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی اور جان بچانے میں مدد دینے والی مختلف مشینیں اس کے ارد گرد بکھری تھیں۔ اسے یہاں سے لے جانا تو درکنار، ہلانا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ مگر ایک بات غور کرنے کی تھی، مر تو وہ یہاں بھی رہا تھا، اور مرنے سے بڑھ کر اس کا نقصان مزید کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے حمزہ کے لواحقین سے اس پہلو پر بات کی تو وہ متفکر نظر آنے لگے۔ کچھ کا خیال تھا کہ ایسا کرنا بے وقوفی ہے، مگر کچھ سائیں کی پراسرار شخصیت اور اس کی باتوں سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ سائیں جس اعتماد سے اپنی رائے دے رہا تھا وہ اعتماد توجہ کے قابل تھا۔ حمزہ کا چچا انور احمد پہلے سے ہی اس رائے کا اظہار کر چکا تھا کہ جب یہاں کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں تو حمزہ کو یہاں سے لے جانا چاہیے، لیکن کہاں؟
اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب سائیں کی باتیں سن کر انور احمد ایک بار پھر زور و شور سے یہ کہنے لگا کہ حمزہ کو شیشے کی اس قبر سے نکال لیا جائے جس میں وہ پچھلے 4 روز سے قید ہے اور سسک رہا ہے۔ انور احمد کے ساتھ جا کر میں نے ڈاکٹر مسز رقیہ سے بات کرنی چاہی، مگر وہ ایک ہنگامی میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے جا چکی تھیں۔ میں نے انچارج ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر برہم نظر آنے لگا۔ مریض کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کو لے کر کہاں جائیں گے؟ اگر میں بتا دیتا کہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور کس کے کہنے پر لے جانا چاہتے ہیں تو یقیناً ڈاکٹر کی برہمی میں اضافہ ہوتا، لہٰذا میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ ہم مریض کو کہیں اور شفٹ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جذبس تو بہت ہوا۔ بہرحال حمزہ کو ڈسچارج کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد ہم حمزہ کو ایمبولینس میں لے آئے۔ ایمبولینس والے نے ساحی صاحب سے پوچھا، سر کہاں جانا ہے؟ ساحی صاحب نے سواریہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں سائیں علی کو دیکھنے لگا۔ سائیں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ کچھ دیر سائیں علی خلا میں گھورتا رہا، پھر ایک دم چھلانگ لگا کر ایمبولینس میں گھس گیا اور فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے اشارے پر میں بھی ایمبولینس میں چلا گیا۔ انور احمد اور ماموں صاحب بھی میرے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئے، لیکن جب حمزہ کے 2-3 اور معزز قسم کے رشتہ داروں نے ایمبولینس میں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو سائیں علی نے بری طرح جھڑک دیا۔ سائیں کے اشارے پر ڈرائیور نے ایمبولینس اسٹارٹ کی اور سائیں کی ہدایت کے مطابق ہی آگے بڑھنے لگا۔ قریباً 1 گھنٹے تک لاہور کی مختلف سڑکوں پر چلنے کے بعد ایمبولینس میانی صاحب کے قبرستان میں پہنچ گئی۔ یہ رات 11 کا عمل تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ شہر خاموشہ رات کے اس پہر کچھ اور بھی پراسرار اور خاموش اور ویران نظر آ رہا تھا۔ میں حیران ہوا۔ ہم حمزہ کو زندگی کی طرف لانا چاہتے تھے، لیکن سائیں اسے ایک ایسے مقام پر لے آیا تھا جس کے ساتھ صرف موت کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ جن لوگوں نے میانی صاحب کا قبرستان دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا وسیع و عریض ہے۔ شہر لاہور کے بیچوں بیچ کسی تاریک جنگل کی طرح پھیلتا چلا گیا ہے۔ اس کے درمیان سے تنگ سڑکیں گزرتی ہیں۔ دن کے وقت بھی ان سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ ہماری ایمبولینس ان پیش در پیش سڑکوں سے گزر کر میانی صاحب قبرستان کی گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ ایک جگہ سائیں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ سائیں سمیت ہم سب اتر آئے۔ یہاں جنتر کی جھاڑیاں کثرت سے تھیں۔ کیڑے مکوڑوں کی آوازیں سرسراہٹ کی طرح فضا میں گونج رہی تھیں۔ سائیں مجھے لے کر جھاڑیوں میں داخل ہوا۔ ہم قبروں سے بچ بچا کر گزرتے ہوئے ایک سائبان کے پاس پہنچے۔ یہاں میلا سا بلب روشن تھا، غالباً عارضی طور پر روشن کیا گیا تھا۔ ایک تازہ کھودی قبر تھی۔ قبر کے اندر سے جو نرم بھربھری مٹی نکلی تھی اس پر ایک گورکن مزے کی نیند سو رہا تھا۔ یہ مٹی میں لتھڑا ہوا ایک نوجوان تھا۔ ایک اور شخص بھی پاس لیٹا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے اوپر چادر تان رکھی تھی۔ سائیں نے عصا سے نوجوان کے پیٹ پہ ٹہوکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سائیں کو دیکھتے ہی اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سائیں کے پاؤں چھوئے اور سرتاپا عجز و انکسار نظر آنے لگا۔ بابا کہاں ہے؟ آئیے میرے ساتھ، نوجوان نے جلدی سے کہا۔ اس نے لالٹین پکڑی اور ہمارے آگے آگے چل دیا۔ جنتروں اور قبروں سے بچتے بچاتے ہم قبرستان کے اندر گھسے چلے جا رہے تھے۔ کچھ غراہٹیں سنائی دیں۔ یہ آوارہ کتے تھے۔ لالٹین کی روشنی میں 2-3 کتے نظر آئے اور میں حیران رہ گیا۔ یہ خاصے موٹے تازہ اور دیدہ دلیر قسم کے کتے تھے۔ ایک کتا ہمارے پاس آیا تو نوجوان نے اسے مٹی کے ڈھیلے مارے۔ ہم مٹی کے بنے ہوئے کوٹھا نما کمرے میں پہنچے۔ ابھی ہم باہر ہی تھے کہ اندر سے کسی کے کرہانے کی مسلسل آواز آنے لگی۔ کرتی اس آواز میں عجیب دردناک سی کیفیت تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ مٹی کے طاق میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ اس کچے کمرے کا فرش بھی کچا تھا۔ ایک دبلا پتلا ہڈیوں کا ڈھانچہ زمین پہ دراز تھا۔ اس کا جسم مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ مٹی کے اس کمرے میں ہر شے مٹی کی ہے۔ مٹی کی ہانڈی، مٹی کے پیالے، مٹی کا چولہا، گھڑا، کنالی چوکی، غرض یہ کہ ہر شے مٹی کی تھی۔ سادھو نما شخص نے سائیں علی کو دیکھا تو ایک دم ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سائیں کے پاؤں چھونے چاہے، لیکن سائیں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سادھو نما شخص کے دونوں گھٹنوں پہ بڑے بڑے سیاہ نشان تھے۔ ایسے ہی نشان اس کی ہتھیلیوں پہ بھی دکھائی دیتے تھے۔ اس شخص کی سفید داڑھی خاصی لمبی تھی۔ رخساروں کے پاس سے وہ بھاری تھی، لیکن نیچے آ کر پتلی ہو گئی تھی اور نیزے کی انی کی طرح بن گئی تھی۔
سادھو کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بخار میں تپ رہا ہے اور کسی طویل بیماری کے پنجوں میں بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص کو ہماری آمد کا پہلے سے علم تھا اور وہ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑے کمزور لہجے میں سائیں سے ایک دو باتیں کی۔ ان باتوں کے دوران میں بھی وہ مسلسل کراتا ہی رہا۔ سائیں نے مجھ سے کہا، جاؤ شفیع محمد، مریض کو لے آؤ۔ سادھو نما شخص نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، صدقے چارپائی لے کر ان کے ساتھ چلا جا۔ صادقہ باہر گیا اور چند لمحوں بعد ایک بوسیدہ چارپائی کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کی بغل میں ایک طے شدہ دری تھی۔ ہم نے قبروں کے درمیان قریباً 1 فرلنگ کا فاصلہ طے کیا اور واپس ایمبولینس کے پاس پہنچ گئے۔ انور احمد نے روحان سی آواز سے مجھ سے کہا، بیٹا جی کچھ کرنا ہے تو جلدی کرو، حمزہ کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ ہم نے نیم جان حمزہ کو اسٹریچر سمیت ایمبولینس سے باہر نکالا۔ صادقے نے سفید دری چارپائی پر بچھائی۔ حمزہ کو چارپائی پر منتقل کیا گیا۔ چارپائی اٹھا کر ہم سادھو کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ سائیں علی کے اشارے پر چارپائی کمرے کے کونے میں طاق کے پاس رکھ دی گئی۔ چراغ کی زرد روشنی حمزہ کے چہرے پر لرز رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کوما میں جا چکا ہے۔ سادھو نے بغور حمزہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تشویش بلکہ کسی حد تک نا امیدی نظر آنے لگی۔ پھر وہ کمرے کے ایک نیم تاریک گوشے کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کا انداز دیکھ کر میں دنگ رہ گیا اور اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس شخص کے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پہ سیاہ نشان کیسے تھے۔ یہ شخص سیدھا چلنے کے بجائے چھوٹے بچوں کی طرح گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی کمر میں شدید تکلیف ہے جس کے سبب وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس انداز میں چلتے ہوئے اس کی داڑھی زمین سے بس چند انچی اوپر تھی۔ وہ بڑا عجیب بلکہ کسی حد تک خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے لکڑی کی ایک الماری کھولی۔ الماری میں شیشے کی بہت سی بوتلیں تھیں۔ یہ کھلے منہ والی جیم کی بوتلوں جیسی تھیں۔ بوڑھے کا نوجوان ساتھی ایک دیا لے کر بوڑھے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ الماری میں رکھی ہوئی شیشے کی بوتلوں میں مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مختلف رنگوں اور نسلوں کی مٹی تھی۔ سیاہی مائل، سرخی مائل، پیلی چکنی، بھربھری، ریتیلی، باریک۔ سادھو نما بوڑھے نے ان بوتلوں میں سے 3 بوتلیں منتخب کیں اور کسی بچے کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا حمزہ کے قریب پہنچا۔ اس ساری کارروائی کے دوران وہ مسلسل کرہاتا رہا تھا۔ سائیں ہمیں ایک ایسے مسیحا کے پاس لایا تھا جو خود بھی بیمار تھا۔ اس مسیحا کے پاس دواؤں کے نام پر مٹی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ حمزہ کے قریب پہنچ کر سادھو نما شخص نے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ نوجوان نے 3 منتخب کردہ بوتلیں چارپائی کے قریب رکھ دیں۔ وہ کچھ متذبذب نظر آ رہا تھا۔ سائیں نے اس کا تذبذب بھانپ لیا۔ اس نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم سب نیچی چھت والے اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ چلو گاڑی کی طرف چلو، ہم واپس جائیں گے۔ اور حمزہ؟ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گا اور مجھے 80% امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں۔ بہت سی باتیں ایسی جن کا کوئی جواب ہمیں نہیں مل سکتا اور نہ کبھی آئندہ مل سکے گا۔ ہماری عقل محدود اور قدرت لامحدود ہے۔ جو کچھ تم نے گلگت کی وادی میں دیکھا تھا اسے تمہاری عقل مانتی ہے کیا؟ لیکن وہ سب کچھ تھا اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا تھا۔ ان ناقابل فہم واقعات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کیا تم جھٹلا سکتے ہو؟ لیکن یہ شخص ہے کون؟ یہ ایک جن ہے۔ سائیں نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ ایک لمحے کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خبر نہیں یہ قبرستان کے تاریک ماحول کا اثر تھا یا کوئی اور بات تھی۔ مجھے حقیقی معنوں میں خوف محسوس ہوا۔ ڈر گئے؟ نہیں یار، یہ جن نہیں ہے، یہ تیرے میرے جیسا عام انسان ہے، اور بفرض محال اگر جن بھی ہے تو تیری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارا مقصد تو یہ کہ ہمارا مریض اچھا ہو جائے۔ لیکن مٹی سے کیا ہوگا؟ خبردار، ایسی بات نہ کرنا۔ مٹی ہی سب کچھ ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو اور مجھے بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو مٹی سے نہیں نکلی؟ سب کچھ بالواسطہ یا بلا واسطہ مٹی سے ہی نکلتا ہے۔ اور پھر یہ جو مٹی ہے یہ کوئی وہ تھوڑی ہے، یہ تو قوقاف کی مٹی ہے۔ پتہ نہیں قوقاف کے کس کس کونے سے اکٹھی کی گئی ہے۔ یہاں اندھیرا ہے، ورنہ میں تمہیں اپنا بدن دکھاتا۔ تمہیں معلوم ہے گلگت سے واپسی پہ یہ بدن آبلوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ کوئی معمولی آبلے نہیں تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس ان کا علاج نہیں تھا۔ اب میرا بدن بالکل صاف ہے اور یہ اسی مٹی کے شفا ہے۔
جس شخص کو تم نے ابھی دیکھا اس نے پورے 1000 سال تک جنگل جنگل صحرا صحرا گھوم گھوم کر یہ مٹی کھٹی کی ہے۔ سائیں کے لہجے میں ایک بار پھر بے پناہ سنجیدگی آواز آئی تھی۔ اس سنجیدگی کو محسوس کر کے حمزہ کے چچا انور احمد اور ماموں حاجی صاحب کے چہروں پر پھر خوف اور بے یقینی کے سائے منڈلا گئے۔ یقیناً پراسرار تاریک ماحول ہر ذہن پر اثر کر رہا تھا۔ سائیں نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا اور حمزہ کے ماموں حاجی صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں پھر ڈر گئے؟ اوے پاگلوں، میں مذاق کر رہا ہوں، اور اگر فرض کیا مذاق نہ بھی ہو تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ جنات ہر وقت ہمارے آس پاس ہی تو رہتے ہیں، بلکہ ان میں بڑے بڑے شریف جن بھی ہوتے ہیں، بلکہ ایسے جن بھی ہوتے ہیں جو خوشبو لگا کر شہروں کے اندر سے نہیں گزرتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی انسان نہ انہیں چمٹ جائے۔ ابھی پچھلی جمعرات کو میں نے قوقاف میں ایک ایسا جن دیکھا تھا جیسے انسان چمٹا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کوئی ہندو تھا، کیونکہ مریض جن اٹھتے بیٹھتے ہرے رام ہرے کرشنا کا ورد کرتا تھا۔ 1-2 مرتبہ جوش میں آ کر اس نے گائے کا پیشاب پینے کی بھی کوشش کی تھی۔ انور احمد نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، شاہ جہاں، میرا خیال ہے کہ چلیں یہاں سے۔ ان کی آواز میں واضح طور پر خوف نظر آ رہا تھا۔ حاجی صاحب نے کہا، لیکن حمزہ، میرا مطلب ہے کہ ہم اسے یوں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ خاموش! میری بات پر یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ اگر نہیں آ رہا تو آؤ میرے ساتھ، اٹھاؤ اس مردے کو اور لے جاؤ یہاں سے، جاؤ جا کر جمع کرا دو اسپتال میں۔ میں نے انور احمد کا بازو دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران میں ایک بار پھر کتوں کے زور و شور سے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ رات کے اس پہر قبرستان کی وسعتوں میں کتوں کے گروہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ چند لمحے بعد کچھ کتے دوڑتے اور غراتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ میرا ہاتھ خود بخود اپنے تلائی پسٹل کی طرف بڑھ گیا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ یہ سب بڑے بڑے پلے ہوئے کتے تھے اور کسی اکیلے شخص کے لیے جس کے پاس ہتھیار وغیرہ نہ ہو خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ کتے ہماری طرف آ رہے تھے، لیکن پھر ایک دم ان کا رخ بدل گیا۔ وہ اس پختہ سائبان کی طرف چلے گئے جہاں میلا کچیلا بلب روشن تھا۔ اس روشنی میں ہم نے دیکھا کہ 2-3 کتے کسی شے کے لیے چھینا چھپٹی کر رہے تھے۔ غور کیا تو آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ ایک انسانی بازو تھا۔ وہ سیاہی مائل تھا اور یقیناً اس میں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ کتوں نے کسی قبر میں نقب لگائی تھی اور وہاں سے یہ انسانی عضو کھینچ لائے تھے۔ ذرا دیر بعد یہ کتے سلوتھڑے سمیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کی کرہی آوازیں دم بدم دور ہوتی چلی گئیں اور پھر معدوم ہو گئیں۔ سائیں نے حق ہو کا فلک شگاف نعرہ لگایا تو کسی قریبی شاخ پہ بیٹھا ہوا ایک الو پھڑ پھڑا کر تاریکی میں گم ہو گیا۔ قبرستان کا ماحول ہم سب پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ انور احمد اور حاجی صاحب بھی جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ جاں بلب حمزہ کو یہاں چھوڑ جائیں۔ وہ سخت تذبذب میں نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ تم لوگوں کی بوتھیوں پر 12 کیوں بجے ہیں؟ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی جن شن یا پری شری چمٹ گئی تو مجھے نہ کہنا۔ انور اور حاجی صاحب نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ انور احمد نے کہا، کیا خیال ہے شاہ جہاں صاحب، اگر ہم یہیں ایمبولینس سے بیٹھ جائیں تو؟ جیسا آپ لوگوں کی مرضی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انور احمد نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، شاہ جہاں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے، حمزہ کی حالت دیکھ دیکھ کر تو میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں ایمبولینس میں رات گزار لیتے ہیں۔ سائیں نے ہمارا ارادہ دیکھا تو آگے بڑھ کر اس شخص کو جگا دیا جو سائبان کے نیچے گھاس پر گرم چادر تانے لیٹا تھا۔ سائیں نے اس کے پہلو میں پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر رسید کی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ وہ لڑکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کے لمبے بال ریشمی تھان کی طرح اس کی کمر پر کھلتے چلے گئے۔ وہ سروش تھی، 110% سروش تھی۔ اس نے ہلکے سرخ رنگ کی شلوار اور سرخ پھولوں والی سفید قمیص پہن رکھی تھی۔ قبرستان کی اس پراسرار فضا میں شعلہ بدن سروج کو دیکھ کر یوں لگا جیسے کوئی آوارہ روح اپنی قبر پھاڑ کر حسینہ کے روپ میں نمودار ہو گئی ہے۔ سروج کو دیکھ کر انور احمد اور حاجی صاحب کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ سائیں نے سروج کو مخاطب کر کے دور سے ہی ہانک لگائی، یہ دیکھ، مہمان آئے ہیں، رات یہیں رہیں گے ہمارے پاس، ان کے لیے کڑک چائے بنا کر لا ذرا، جا۔
سروج آنکھیں مل رہی تھی اور بڑی غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لباس اور بالوں پر مٹی نظر آ رہی تھی، پھر بھی وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بڑی ادا سے بال جھٹکے اور ترچھی نظر سے میری طرف دیکھتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں عجیب الخلقت بوڑھا حمزہ کا علاج کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سائیں علی سروج کے ساتھ اسی قبرستان میں رہائش پذیر ہے۔ ہم سائیں کے ساتھ ایمبولینس میں آ بیٹھے۔ سائیں حسب معمول کوقاف اور جنات کے بارے میں الٹی سیدھی ہانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے سروج آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں المونیم کی بوسیدہ سی ٹرے تھی۔ ٹرے میں چائے کی پیالیاں رکھی تھیں۔ ایمبولینس میں آ کر اس نے بڑے اہتمام سے چائے ہمیں سرو کر دی۔ چائے ایک پتیلی میں لائی گئی تھی۔ المونیم کی یہ مڑی توڑی پتیلی نیچے سے سیاہ ہو رہی تھی۔ سروج نے چائے کی پیالی مجھے تھمائی تو اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں۔ وہ خاص انداز سے چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ سائیں کہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اسے دورے پڑتے ہیں۔ اگر وہ واقعی بیمار تھی تو پھر اس بیماری نے اس پر بڑے اچھے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ نشیلی اور ہونٹ پہلے سے بڑھ کر دعوت انگیز تھے۔ چائے دے کر وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی ٹھمکتی مٹکتی چلی گئی۔ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچانک حمزہ کے ماموں حاجی صاحب نے ایک لرزہ خیز چیخ ماری اور اچھل کر سائیں علی کے اوپر آ گرے۔ ان کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ مجھے کوئی شے اپنے پاؤں پہ رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے پاؤں جھٹکا۔ کوئی جانور اچھل کر نشست کے نیچے گھس گیا، پھر وہاں سے تڑپ کر باہر نکل گیا۔ ایمبولینس کی اندرونی روشنی میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ وہ ایک موٹے سائز کا بجو تھا، وہی مردار خور جانور جس کا ذکر شہر خاموشہ کے حوالے سے اور خرابجات کے حوالے سے اکثر آتا ہے۔ غالباً جس وقت ایمبولینس خالی تھی، بجو چہل قدمی کرتا ہوا اندر گھس آیا تھا۔ اب میری لات کھا کر یقیناً وہ پھر کسی کھوکھلی قبر میں جا گھسا ہوگا۔ ایمبولینس کی اندرونی روشنی میں حاجی صاحب کا رنگ زرد نظر آ رہا تھا۔ ہم نے ایمبولینس کے دونوں دروازے بند کر لیے۔ دور سے ایک بار پھر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کتوں کے غولوں کے غول یہاں پھر رہے ہیں۔ میانی صاحب کے قبرستان کی وہ رات اپنے انداز کی انوکھی رات تھی۔ اس رات نے ایک بہت بڑے سیاہ چمگادڑ کی طرح ہر شے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سائیں علی ہمارے درمیان بیٹھے بیٹھے مراقبے میں گم ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سر ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ سر کے ہلنے سے اس کے گلے میں آویزہ گھنٹیاں مدھم آواز پیدا کر رہی تھیں۔ سائیں کے چہرے پر زخم کا پرانا نشان گاڑی کی اندرونی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ نشان سوالیہ نشان سے ملتا جلتا تھا۔ شاید یہ واقعی ایک سوالیہ نشان تھا جو سائیں کی پیشانی سے شروع ہو کر رخسار سے نیچے تک چلا گیا تھا۔ سائیں نے ایک مرتبہ خود بتایا تھا کہ زخم کے نشان کا تعلق دفینے سے ہے، مگر اس تعلق کی وضاحت اس نے نہیں کی تھی۔ ایمبولینس میں بیٹھے بیٹھے میرا دم گھٹنے لگا۔ میرا دل باہر نکلنے کو چاہ رہا تھا۔ سگریٹ کی طلب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی مردہ خانے سے باہر نکلا ہوں۔ ایمبولینس کے اندر مجھے ہر طرف جان کنی کا منظر نظر آ رہا تھا۔ آہیں، سسکیاں، نوحے، نہ جانے کتنے لوگوں نے ایمبولینس کے اس مختصر کیبن میں آخری ہچکیاں لی تھیں۔ کتنے جسم آخری بار پھڑپڑائے تھے اور کتنی آنکھوں نے ایمبولینس کی نیلی چھت کو آخری بار دیکھنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تاریکی اوڑھ لی تھی۔ میں ایمبولینس سے نکل آیا تھا۔ اب بھی قبروں کی صورت میں میرے ارد گرد موت تھی، لیکن یہ موت اور طرح کی تھی۔ اس موت میں مرنے کا عمل مکمل ہو چکا تھا اور ہر طرف سکون تھا۔ ایمبولینس کے اندر جان کنی کے لمحات تھے اور بلا کی بے قراری تھی۔ میں جنتر کی جھاڑیوں کے درمیان ٹہلنے لگا۔ مٹی سے بنی ہوئی وہ چھوٹی سی چار دیواری مجھ سے قریباً 100 گز کی دوری پر تھی، جس کے اندر ایک کمرہ تھا، اور اس کمرے کے اندر ایک عجیب الخلقت بوڑھا اپنے عجیب و غریب انداز میں حمزہ کا علاج کر رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اندر جا کر یہ کارروائی دیکھوں، لیکن پھر سائیں علی کا خیال آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی بھی کمرے میں نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک حمزہ کی حالت سنبھل نہیں جاتی یا پھر کوئی بری خبر نہیں آ جاتی۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور اس سائبان کی طرف چلا گیا جہاں زرد بلب روشن تھا۔ اس سائبان کے نیچے پختہ قبر تھی۔ قبر کے ارد گرد کافی جگہ کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔ یہاں گھاس لگی ہوئی تھی اور لوہے کا قریباً 2 فٹ اونچا جنگلہ لگا تھا۔ ہماری آمد کے وقت سروج گھاس کے اس قطعے پر لمبی تان کر سو رہی تھی۔ میں بھی جنگلہ پھلانگ کر گھاس پر بیٹھا اور سگریٹ پینے لگا۔ پختہ قبر پر ریشمی چادر چڑھی تھی اور مٹی کے پیالے رکھے تھے۔ کتبے پر لکھا تھا پروفیسر افتخار باجوہ،
کیمسٹری ڈپارٹمنٹ۔ نیچے تاریخ ولادت اور تاریخ پیدائش وغیرہ درج تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر کتبے پر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ نہ بھی لکھا جاتا تو پروفیسر صاحب مرحوم کا کیا نقصان ہو جاتا۔ ایسے ہی بہت سے کتبے قبرستانوں میں نظر آیا کرتے ہیں۔ کچھ ان میں سے دلچسپ ہوتے ہیں، کچھ سبق آموز اور کچھ مذائقہ خیز۔ اگر بندے کے پاس وقت فرصت ہو تو وہ میانی صاحب جیسے قبرستان میں گھوم پھر کر دیکھے اور کتبوں کا مطالعہ کرے۔ دوسرا سگریٹ سلگانے کے بعد میں نے ایک بازو سر کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا۔ رات بھیگ گئی تھی۔ جنتر، بیری اور نیم کے پتے شبنم آلود ہو رہے تھے۔ مٹی کے نیچے چھت والے کمرے کے اندر مکمل سکوت تھا۔ بس کبھی کبھار دروازہ کھلتا اور فوراً بند ہو جاتا۔ مجھے ایک دو بار سروج کی جھلک بھی نظر آئی۔ وہ ایک بار پتیلی میں کوئی گرم چیز اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، دوسری بار اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی میلا کپڑا باہر پھینکا تھا۔ کہیں دور پولیس کا سائرن سنائی دیا۔ یقیناً یہ کار قبرستان کی کسی اندرونی دیوار پر کھڑی تھی۔ پھر سیٹیاں گونجنے لگیں۔ شاید کوئی ریڈ وغیرہ ہوئی تھی۔ کوئی چور اچکا اٹھائی گرا یا جوئے باز قارون کے نرغے میں تھا۔ کچھ دیر بعد یہ شور تھم گیا اور ایک بار پھر قرب و جوار میں خاموشی چھا گئی۔ لیٹے لیٹے مجھے اونگ آنے لگی۔ اچانک مجھے سروج کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ میرے بالکل قریب آن کھڑی ہوئی۔ شاہ جہان، جو اندر لڑکا ہے وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا قریبی عزیز ہے۔ کیسا ہے وہ؟ اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اب تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سروج زریلا مسکرائی۔ اس کی حالت اب بہتر ہے، مگر کیا؟ وہ خطرے سے بھی بالکل باہر نہیں ہے۔ تم اس کے جیون کے لیے پرارتھنا کرو۔ وہ واپس پلٹی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے اندر بہت کام ہے، اس نے کہا اور لہراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کا لب و لہجہ اب بالکل نارمل نظر آتا تھا، لیکن سائیں کہتا تھا کہ وہ اب بھی بیمار ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسی بیماری تھی جس نے اس کے شباب کو دو آتشا کر رکھا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا اور بے قراری سے سائبان کے نیچے ٹہلنے لگا۔ جی چاہا کہ سائیں کی نگاہ بچا کر کمرے میں جھانکوں۔ سائیں والے ایمبولینس میں تھا اور وہ خاصے فاصلے پر تھی۔ میں درختوں کی آڑ دیتا ہوا چار دیواری کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں دو قطار میں بہت سے مٹکے رکھے تھے۔ میں ان مٹکوں کے درمیان سے گزر کر کمرے تک پہنچا۔ اندر مٹی کے چراغوں کی مدھم روشنی تھی۔ یہاں بجلی موجود تھی، لیکن عجیب الخلقت بوڑھے نے دیے جلا رکھے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی رخنے یا جھری سے اندر کا منظر نظر آ سکے، مگر مکمل ناکامی ہوئی۔ ہاں، یہ ہوا کہ بوڑھے کے مسلسل کراہنے کی آواز میں نے سن لی۔ ان آوازوں میں کبھی کبھی سروج یا نوجوان گورکن کی صدا بھی شامل ہو جاتی۔ چند لمحے ٹھہر کر میں واپس لوٹ آیا۔ میرے پیچھے ہی پیچھے سروج بھی چلی آئی۔ تمہارے مریض کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ یوں سمجھو باوا صاحب کی کرامت سے مردے میں جان پڑ رہی ہے۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ باوا صاحب عام لوگوں کا علاج نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو شفا ہے وہ کیول خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اگر یہ عام لوگوں کا علاج کریں تو میرا وشواس ہے کہ ان کے ڈیرے کے سامنے لوگوں کی قطاریں لگی رہیں۔ کیا حمزہ کو ہوش آ گیا ہے؟ مکمل ہوش تو نہیں آیا۔ ہاں، کئی بار وہ بڑبڑایا ضرور ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے شریر میں جیون کی جھلک نظر آئی ہے۔ سچ شاہ جہان، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کی بہتری دیکھ کر۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کے شریر میں نہیں، میرے شریر میں زندگی دوڑ رہی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ تمہارا مریض اچھا ہوگا تو تمہیں میرے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ ارے، تم مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ سائیں صاحب نے مجھے اپنی اور تمہاری شرط کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ بات کرتے کرتے سروج کے چہرے پر شفق کا رنگ پھیل گیا۔ سائیں صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ اگر مریض اچھا ہو گیا تو تم مجھے اپنانے کی پابند ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، کمرے کے اندر سے سروج کو آواز پڑ گئی۔ بلانے والا نوجوان گورکن صادقہ تھا۔ اس کی آواز میں مجلت تھی۔ سروج دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کسی جلدی کے کام سے دوڑ کر جانا اس کا خاص انداز تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کچھ اور بھی نوجوان اور پرکشش نظر آنے لگتی تھی۔ میں متفکر ہو گیا، کہیں حمزہ کی طبیعت پھر تو نہیں بگڑ گئی؟ سروج کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو بس کبھی کبھار آوارہ کتوں کی آوازیں درہم بھرہم کر دیا کرتی تھی۔ ہاں، ایک اور آواز بھی تھی، مسلسل چیختے ہوئے جھینگروں کی آواز، لیکن یہ آواز خاموشی کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ میں دوبارہ گھاس کے قطعے پر لیٹ گیا۔ چونکہ یہاں روشنی تھی لہٰذا کیڑے مکوڑوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
تھوڑی دیر بعد مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سروج دوبارہ آ گئی۔ اس نے سفید و سیاہ دھاریوں والا نیا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بڑی بے تکلف ادا سے میرے قریب بیٹھ گئی، میرے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ نکالا اور ایک ہلکا سا کش لیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی انداز میں کھانسنے لگی۔ بڑا کڑوا اور تیز ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تو پی کیوں رہی ہو؟ مجھے کڑوی چیزیں اچھی لگتی ہیں، خاص طور پر تمہارا کڑوا پن تو میرے من کا روگ ہے۔ تمہارے دماغ کی مینوفیکچرنگ میں کہیں کوئی فرق رہ گیا ہے، ورنہ جتنی دفعہ میں تمہیں نظر انداز کر چکا ہوں نا، تمہارے اندر تھوڑی سی بھی انا ہوتی نا تو تم پلٹ کر نہ دیکھتی۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ اپنے پسندیدہ مرد کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کے بعد عورت کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ اس نے سگریٹ دوبارہ میرے ہونٹوں سے لگا دیا اور میرا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اپنا ہاتھ چھڑا لیتا، مگر یہ صورتحال نازک تھی۔ حمزہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور مجھے سائیں علی کی خوشنودی کی سخت ضرورت تھی۔ میری خاموشی سے سروج کا حوصلہ بڑھا اور وہ بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ میرے چہرے پہ جھکا دیا۔ وہ ایک ایسا آتش پارا تھی جو گیلی لکڑی کو بھی لمحوں میں سلگا کر شعلہ بنا سکتا تھا۔ اس کے جلتے ہوئے ہونٹ میرے چہرے سے ہم کلام ہو گئے۔ میں لیٹا تھا اور وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں نے میرے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ میں نے اسے پیچھے ہٹایا کہ کیا بےہودگی ہے، ہم کسی باغیچے میں نہیں، قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ ایسی جگہوں پر خرمستیوں کے بجائے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے۔ تمہارا مریض اچھا ہو رہا ہے شاہ جہاں، اب تم مجھے اپنے پیار سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والی بات ہے۔ ویسے شاہ جہاں، بائی دا وے، یہ تو چلو قبرستان ہے، اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں تمہیں میری خرمستی اچھی لگ سکتی ہے؟ میرے خیال میں تم اپنی چونچ بند رکھو تو بہتر ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تمہاری پریشانی دور کرنے ہی کے لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ ذرا ان زلفوں میں سر چھپا کر تو دیکھو، بڑی سے بڑی پریشانی تم سے دور ہو جائے گی۔ وہ میرے اوپر ڈھیسی گئی۔ اس کا حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی قریب آتی تھی مجھے اس کے انداز میں ایک ایسی شدت محسوس ہوتی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے جلتے سانسوں کی پھنکاریں میرے چہرے اور گردن سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے میری قمیض کے بٹن کھول دیے اور اپنا چہرہ میرے سینے سے رگڑنے لگی۔ وہ دیدہ دلیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ ناراض نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سائیں صاحب کے پاس۔ کیا تکلیف ہے؟ تم شرط کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اسی دوران میں سائیں علی خود بھی وہاں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تکرار ہو رہی ہے تم دونوں میں؟ کچھ نہیں، شاہ جہاں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں کمرے میں جا کر بیٹھوں۔ سائیں، تم اس کی عادتوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ یہ یہاں میرے ساتھ لیٹ گئی تھی، حد سے بڑھ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، جہاں اتنی نزدیکی ہو وہاں ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ پھر اس نے سروج کو مخاطب کیا۔ ذرا دھیرج سے کام لو بالکی، اب جو کچھ تو چاہتی ہے وہ تیرا ہے۔ سمجھ لے اب یہ شفیع محمد تیرے پتی سمان ہے۔ بتا، تو سمجھ رہی ہے نا ایسا؟ سروج نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور جو پتی سمان ہوتا ہے اس کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے ناراض نہیں کیا جاتا، اس کی مرضی دیکھی جاتی ہے، اپنی مرضی اس پر مسلط نہیں کی جاتی۔ چل معافی مانگ اس سے۔ سروج نے ذرا تذبذب دکھایا تو سائیں نے آنکھیں نکالیں۔ میں क्षमा چاہتی ہوں تم سے۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ سائیں نے آگے بڑھ کر اپنے عصا کی چوٹ سروج کی پشت پر لگائی تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ یہ بھی کہو کہ تمہاری منشا کے مطابق چلوں گی، تم سے پیار مانگوں گی ضرور لیکن چھینوں گی نہیں۔ تمہاری منشا کے مطابق چلوں گی، تم سے پریم مانگوں گی لیکن چھینوں گی نہیں۔ شاباش۔ سائیں نے اپنی لاٹھی سے ہی سروج کو شاباش دی اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے انداز میں خاص قسم کی تیزی پائی جاتی تھی۔ سروج سائیں کے پیچھے ہی پیچھے چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بار بار بند ہو رہا تھا اور کھل رہا تھا۔ نوجوان گورکن کافی مصروف دکھائی دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کی پرات نما برتن اٹھائے باہر نکلا۔ اس برتن میں یقیناً کوئی محلول تھا۔ پھر ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ چولہے کی ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر اندر داخل ہوا ہے۔ 10-15 منٹ تک یہ سرگرمی جاری رہی۔ اسی دوران میں حمزہ کا چچا انور احمد، ماموں، حاجی صاحب اور ایمبولینس کا ڈرائیور بھی ایمبولینس سے نکل کر میرے پاس آن بیٹھے۔
چچا انور احمد کے چہرے پر اب امید کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا واقعی حمزہ کی حالت اب بہتر ہے؟ دیکھا تو میں نے کچھ نہیں ہے، لیکن سائیں صاحب کی چیلی بتا رہی تھی کہ بہتر ہے، اور سائیں بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سائیں علی اور نوجوان گورکن صادقہ باہر آتے دکھائی دیے۔ وہ تازہ کھدی ہوئی قبر کے پاس چلے گئے تھے۔ کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر صلاح مشورہ کرتے رہے، اور پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ نوجوان گورکن نے قبر کو پاٹنا شروع کر دیا۔ بیلچے کی مدد سے اس نے 10 منٹ کے اندر قبر کا گڑھا بھر دیا، اور جو تھوڑی بہت مٹی بچ گئی وہ اس نے ادھر ادھر بکھیر دی۔ میں سائیں علی کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ وہ وہیں پہ تھا۔ میں نے سائیں سے پوچھا، یہ قبر کیوں بھر دی؟ کیا جنازہ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ وہ لوگ دوسری جگہ قبر کھدوا رہے ہیں۔ یہ جواب پھر گورکن نے بھی دیا۔ وہ لوگ جی دوسری جگہ اپنی قبر جا کر کھدوا رہے ہیں۔ اس کا جواب بے حد گول مول تھا، مجھے بھی مطمئن نہ کر سکا۔ بہرحال میں نے کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت ناقابل فہم صورتحال تھی یہاں کی۔ جب ہم یہاں آئے تو اکیلا گورکن قبر تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اب ہماری موجودگی میں کوئی شخص اسے یہ کہنے نہیں آیا تھا کہ قبر بند کر دی جائے، لیکن وہ قبر بند کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میرے کانوں میں سائیں علی کا وہ فقرہ گونجنے لگا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ کہیں اس فقرے کا تعلق اس قبر سے تو نہیں تھا؟ میں نے کالج کے زمانے میں روحانی علاج سے متعلق ایک قدیم کتاب میں پڑھا تھا کہ کچھ خاص قسم کے روحانی معالجین ایک شگن کے طور پر علاج سے پہلے مریض کا کفن تیار کرواتے ہیں اور اسے مریض کی چارپائی کے نیچے یا بستر کے نیچے رکھتے ہیں۔ کہیں یہ بھی تو کسی طرح کا کوئی شگن نہیں تھا؟ قبر بند کرنے کے بعد سائیں اور نوجوان گورکن واپس کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سائیں سے پوچھا، حمزہ کے چچا اور ماموں بڑے پریشان ہیں، وہ ایک بار اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سائیں نے پلٹ کر مجھے گھورا، پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم کمرے میں نہیں جا سکتے، میں کھڑکی تھوڑی سی کھول دیتا ہوں، تم لوگ وہاں سے دیکھ لینا۔ سائیں علی اندر چلا گیا۔ اس نے کھڑکی کھولی، پھر باہر آ کر اس نے ہمیں آواز دی۔ ہم نے باری باری کھڑکی میں سے اندر جھانکا۔ منظر چونکا دینے والا تھا۔ حمزہ چارپائی پر چت لیٹا تھا۔ ستر پوشی کے لیے اس کی ٹانگوں کے درمیان صرف ایک کپڑا رکھا تھا۔ اس کے پورے جسم پر مٹی کا لیپ تھا۔ متاثرہ ٹانگ پہ یہ لیپ گہرے خاکساری رنگ کا تھا۔ چارپائی کی دونوں جانب مٹی کے دیے روشن تھے۔ چارپائی کے نیچے مٹی کا پرات نما برتن تھا۔ اسے پنجابی میں کنالی کہا جاتا ہے۔ حمزہ کی ٹانگ سے نکلنے والا خون قطرہ قطرہ اس کنالی میں گر رہا تھا۔ میں نے صاف دیکھا کہ حمزہ کے پپوٹوں میں جنبش ہے اور وہ گاہے بگاہے کرہا دیتا ہے۔ وہ پوری طرح ہوش میں تھا۔ کمرے میں ایک آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ یہ بوڑھے مالج کے کرہانے کی آواز تھی، درد میں ڈوبی ہوئی اور ایک دائمی بخار میں تپی ہوئی یہ آواز۔ اس آواز کو سن کر دل و دماغ پر عجیب پشمردگی طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے دیکھا بوڑھا ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ایک گوشے میں گیا۔ اس کی داڑھی فرش سے بس چند انچی اوپر تھی۔ کمرے کے اس گوشے میں ایک چھوٹا سا کھرا تھا اور لوٹا رکھا تھا۔ نوجوان گورکن بوڑھے کے ہاتھ دھلانے لگا۔ حمزہ کو دیکھنے کے بعد ہم تینوں کھڑکی سے ہٹ آئے۔ کچھ دیر بعد سائیں علی ہمارے پاس پہنچا۔ حق ہو، اب تم یہاں سے چلے جاؤ تو زیادہ مناسب ہے۔ اور حمزہ؟ وہ ابھی 4-5 روز یہیں رہے گا۔ اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بس اس کے کپڑوں کے 2 جوڑے کل تک بھیجوا دو، اور خبردار تیمارداری کے بہانے یا رش لگانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ماموں نے بڑی عاجزی سے کہا، لیکن سائیں صاحب، اس کی ماں تو رو رو کر مر جائے گی، بس اسے ایک بار اس کی شکل دکھا دیں۔ ٹھیک ہے، اسے لڑکے کے کپڑے دے کر بھیج دینا۔ ہم واپس روانہ ہوئے تو سائیں نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ ٹھہرو شفیع محمد، اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ پھر سائیں نے کمرے کی طرف رخ کر کے سروج کو آواز دی۔ وہ جیسے پہلے سے تیار بیٹھی تھی، لپکتی ہوئی باہر آئی۔ اس کا مختصر سامان اس کے پاس شولڈر بیگ کی صورت میں موجود تھا۔ جا، شفیع محمد کے ساتھ چلی جا، یہاں اکیلی بیٹھی پریشان ہوتی رہے گی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ سروج کو میرے ساتھ بھیجے جانے کا کیا مطلب ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کا اور اپنے ساتھ رکھنے کا پابند تھا۔ مجھے تذبذب میں دیکھ کر سائیں میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے گلے میں آویزہ گھنٹیاں میرے سینے میں چبھنے لگیں اور بدبو میرے نتنوں میں گھسنے لگی۔ شفیع محمد،
सोच में मत पड़ो। समझो तुम्हारे लिए कामयाबी के दरवाजे खुल रहे हैं। कुदरत के काम निराले होते हैं। किस बात से क्या निकल आए और कौन सा वाक़या किस वाक़े की बुनियाद बन जाए, हम कुछ नहीं जान सकते। तुम खुद सोचो, जब हमजा नाम का ये लड़का झोंक जामिन के बम धमाकों में ज़ख्मी हुआ था, कोई कह सकता था कि ज़ख्मी की वजह से सरोज तुम्हारे करीब आएगी। अब सरोज तुम्हारे करीब आ चुकी है। बज़ाहिर तुम दोनों के इस नाते का दफीने से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये ताल्लुक़ है। हाँ, ये ताल्लुक़ है। तुम बहुत जल्द मेरी इस बात की सच्चाई को अपनी आंखों से देखोगे। जाओ, सरोज को साथ ले जाओ, इसके करीब हो जाओ और फिर इंतज़ार करो कि ये क़ुर्बत क्या रंग लाती है। साईं की बातें मेरे लिए हमेशा की तरह नाकाबिले फ़हम थी, लेकिन उससे बहस करना फजूल था। सरोज मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर बाद हम एम्बुलेंस में बैठे मियानी साहब के कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे। सफ़ेदा सहर नमूदार होने वाला था। मियानी साहब कब्रिस्तान की एक रात अपने तमाम तर असरार व रमूज़ के साथ पीछे रह गई थी। मैं संदली के कस्बे में जाने से पहले एक बार साहिब साहब से मिलना चाहता था। मैं सरोज के साथ पुरानी अनारकली के करीब एम्बुलेंस से उतरा। अब उजाला हो चुका था। लाहौर की सड़कों पर चहल पहल नज़र आने लगी थी। सुबह सवेरे ड्यूटी पर जाने वाले लोग, दूध फरोश, अखबार फरोश वगैरह नज़र आ रहे थे। मैं पुरानी अनारकली से गुजरकर माल रोड पर आया, फिर मार्केट का चक्कर लगाकर और पंजाब लाइब्रेरी के सामने से गुजरकर दोबारा पुरानी अनारकली के पहले चौक में आ गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। हर गली का हर नक्श मेरे जहन में महफूज था। सिरी पाई की दुकानों से आगे थोड़ा पटाख पटाख की आवाज़ के साथ पूरियाँ बनाई जा रही थीं। मैंने यहीं एक स्टूल पर बैठकर हलवा पूरी का नाश्ता किया। साथ में गर्मा गर्म चने और गाजर, आम, लीमू का अचार था। बस वक्त वक्त की बात होती है। इस नाश्ते ने बड़े बड़े होटलों में किए हुए नाश्ते से ज़्यादा मज़ा दिया। सरोज मेरे साथ थी। वो भी चटखारे ले लेकर खाती रही। उसकी चमक दमक देखकर बहुत से लोग नाश्ता छोड़कर उसे ताड़ने लगे। वो चीज़ ही ऐसी थी। 70 से 80 साल का बूढ़ा भी उसे देखता तो होंठों पर ज़ुबान फेरे बगैर नहीं रहता था। बकौल किसी शायर के, उसके हुस्न में कुछ ऐसी बात थी कि वो एक तरफ 7 साला बूढ़े को पुरशबाब माजी की तरफ खींच सकती थी तो दूसरी तरफ 12 साला लड़के को पुरशबाब मुस्तकबिल की तरफ खींच सकती थी। कई दिलजलों का नाश्ता ख़राब करने के बाद हम उठे तो वो ठिनक गई कि वो सिरी पाई भी खाएगी। मैंने सिरी पाई के नुकसानात और मज़मरात गिनवाकर उसे बमुश्किल बाज किया तो वो लस्सी की तरफ राग़िब हो गई। मैं उसकी नाज़बरदारी पर मजबूर था। जब भी मैं उसे सख्ती से रोकने का इरादा करता तो साईं आली का चेहरा मेरी निगाहों में घूम जाता। मजबूरन 2 गिलास मीठी लस्सी बनवाई। सरोज की फरमाइश पर उसमें बाकायदा पेड़े भी डाले गए। लस्सी पीकर हम पैदल ही माल रोड की तरफ चल दिए। मेरी ख्वाहिश थी कि जल्दी रिक्शा वगैरह मिल जाए, लेकिन वो आफतज़ादी मेरे साथ पैदल चलना चाह रही थी। वो जानती थी कि देखने वालों से कितने गौर से देख रहे हैं और उसके पाँव धड़कते सीनों को किस तरह कुचल कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं। वो इन लम्हों से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी और साथ साथ मुझे भी बताना चाहती थी कि देखो, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। लस्सी पीकर बदबख्त की चाल कुछ और मस्तानी हो गई थी। यूँ लगता था कि नाच रही है। एक टैक्सी मिली तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब 9 बजने वाले थे। हमने सीधा साहिब साहब के ऑफिस का रुख किया। साहिब साहब अभी ऑफिस में आकर बैठे ही थे कि मैं जा धमका। सरोज को मैंने बाहर टैक्सी में ही बैठे रहने दिया। साहिब साहब हमजा के बारे में बड़े परेशान थे। मैंने उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर किया। मियानी साहब में जो रात गुजारी थी वो हर लिहाज से हैरत अंगेज़ थी। साहिब साहब भी सुनते रहे और हैरान होते रहे। उनके पास इस सिलसिले में कई सवालात थे, लेकिन मेरे पास जवाबात देने का वक्त नहीं था। मैं जल्द अज जल्द संदली वापस पहुंचना चाहता था। शुफ्ता कहाँ है? वो भी संदली में है। तुम गलती कर रहे हो शाहजहान। तुम जानते हो शंकर आज़ाद है और बेहद तैश में भी है। लाहौर में भी इसकी मौजूदगी के सबूत मुसलसल मिल रहे हैं। आज रात बीडन रोड पर एक तबाशुदा कार में 2 ताजर गोलियों से छलनी पाए गए हैं। बरकत ने जो रिपोर्ट दी है इससे यही अंदाज़ा होता है कि यह कार्रवाई शंकर की है या उसके साथ ही इंडियन दहशतगर्दों की। परसों भी एक लेडी डॉक्टर मेयो अस्पताल के ऐन सामने कत्ल हुई है और वहाँ शंकर को बाकायदा देखा गया है। किस्सा को होता, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने साथ साथ शुफ्ता की ज़िंदगी को भी शदीद ख़तरे में डालो, बल्कि मेरी राय में तो तुमने शुफ्ता को मंजर आम पर ला कर ही गलती की है। तुम्हारे दोस्तों का और उनकी बीवियों का मामला जो भी है
وہ تمہیں اور طریقے سے حل کر لینا چاہیے تھا، مگر تم نے بالکل برعکس کام کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھے بھی اندھیرے میں رکھا اور شفتا سے ملنے کا بہانہ کر کے اسے اپنے ساتھ شیخ کے پاس لے گئے۔ میں سچ کہتا ہوں، تمہاری مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن مجھے اس واقعے سے سخت صدمہ پہنچا ہے۔ بہرحال میں ماضی کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر تم میری رائے کو تھوڑی بہت بھی اہمیت دیتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً شفتا کو منظر سے ہٹا لو، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی بہت پچھتانا پڑے گا۔ منظر سے ہٹانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ نہ رکھو۔ جس طرح وہ پہلے روپوش تھی اسی طرح سے کہیں گم کر دو یا اسے مجھ تک پہنچا دو، میں اس کا کچھ کر لوں گا۔ لیکن آپ تو شنکر اور شیخ کی نظروں میں آ چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شفتا اس سے پہلے آپ کی تحویل میں تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے پاس رہے گی؟ وہ میرے پاس نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے اس بات کا علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ نہایت محفوظ اور قابل بھروسہ ہاتھوں میں ہوگی۔ سابق آئی جی ابدال شاہ صاحب کو تو تم جانتے ہو نا؟ جب آپ جانتے ہو تو پھر مجھے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صرف 2 بھروسے والے آدمی میرے ساتھ کر دیجئے، میں شفتا کو ان کے ساتھ آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ نہیں، اس کام کے لیے سادہ کپڑوں میں خود پہنچوں گا۔ تم مجھے مکمل پتہ لکھواؤ۔ میں نے ساحل صاحب کو سندلی قصبے کا مکمل پتہ لکھوا دیا۔ جس وقت میں اور سروج سندلی پہنچے رات کے 9 بج رہے تھے۔ شفتا اور انجم نے اس سے پہلے سروج کو نہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں تعجب نظر آنے لگا۔ شیر محمد کی نظریں بھی حیرت آمیز دلچسپی سے سروج کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ میرے کان میں بولا، سجن پیارے، یہ پھول جڑی کہاں سے لاندی ہے؟ مجھے تو بالکل کسی ہندوستانی فلم کی ایکٹر لگتی ہے۔ شیرے، تیری نظر کسی شکاری کتے کی طرح تیز ہے، یہ واقعی ہندوستانی فلموں کی ایکٹر ہے۔ شفتا اور انجم حمزہ کے حوالے سے بے حد پریشان تھی۔ میں انہیں ایک طرف لے گیا اور حمزہ کی خیریت سے آگاہ کرنے لگا۔ میانی صاحب قبرستان میں گزری ہوئی بھیانک رات کا ذکر کیے بغیر میں نے انہیں بتایا کہ حمزہ کی طبیعت اب سنبھل گئی ہے اور وہ ہوش میں ہے۔ انجم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، حمزہ کی امی تو نیم پاگل ہو رہی ہیں، مسلسل بہکی باتیں کر رہی تھیں، بڑی مشکلوں سے نیند کی گولی دے کر سلایا انہیں۔ میں نے غزالہ اور شیخ کے بارے میں پوچھا تو انجم نے بتایا کہ شیخ کی حالت جوں کی توں ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے میں سخت تکلیف محسوس کرتا ہے، قمیض اتار کر سارا دن سینے کے بل چارپائی پر لیٹا رہتا ہے اور دھوپ سینکتا رہتا ہے۔ غزالہ گاہے گاہے اس کی پشت اور کندھے پر وکس کی مالش کرتی رہتی ہے۔ انجم نے بتایا کہ کل رات 9-10 بجے شیخ زری گل کی کسی بات پر بھڑک اٹھا اور بلند آواز میں گالی گلوچ کرنے لگا۔ خیریت گزری کہ اس کی گالیاں انگریزی میں تھیں اور اس لیے اس کے قصیدے اور گالیاں زنی کی سمجھ میں نہ آئیں، ورنہ پتہ نہیں کیا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ اسی رات 2-2:30 بجے کے لگ بھگ ساحل صاحب بھی شفتا کو لینے سندلی قصبے پہنچ گئے۔ وہ سادہ لباس میں تھے، ظاہری حلیہ کافی بدلا نظر آتا تھا۔ سر پر ٹوپی اور آنکھوں پر اینک کا اضافہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی اور کسی مقامی زمیندار کی طرح نظر آتے تھے۔ ان کے ساتھ پولیس کے 2 مزید سادہ پوش افراد تھے۔ یہ لوگ ایک پرائیویٹ کار میں بڑی رازداری سے یہاں پہنچے تھے۔ ساحل صاحب شفتا کے علاوہ انجم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے 1.5-2 گھنٹے شیر محمد کی حویلی میں قیام کیا۔ اس دوران میں شفتا اور انجم تیار ہو گئیں۔ شفتا کے لیے میرا کہا حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اس نے بالکل بھی چوں چرا نہیں کی، لیکن وہ بے حد اداس تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے گوشے بار بار نم ہو جاتے تھے اور وہ انہیں بہانے سے پونچھ لیتی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، اداس ہو؟ وہ ایک دم رو پڑی۔ بھیا، اس مرتبہ کتنا انتظار کروائیں گے؟ اس مرتبہ بالکل بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے بھیا کے وعدے کا اعتبار کرتی ہو نا؟ ہاں۔ تو بس یقین رکھو، جلدی میں تمہارے پاس لوٹ آؤں گا۔ ساحل صاحب نے از خود جا کر غزالہ اور شیخ قاسم سے بھی ملاقات کی۔ وہ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد میرے پاس آئے۔ شاہ جہان، شیخ اور غزالہ کے بارے میں تمہارا کیا پروگرام ہے اب؟ اگر میں اس بارے میں آپ سے مشورہ طلب کروں تو؟ بھائی، یہ بات تو طے ہے کہ شیخ کسی بھی صورت غزالہ سے مخلص نہیں ہے، وہ اسے استعمال کر رہا ہے اور جب تک موقع ملے گا کرتا رہے گا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غزالہ از خود اس دلدل سے نکلنا نہیں چاہتی، اور اگر وہ نہیں چاہتی تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے آپ سے کیا کہا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ عاصم کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے اور امید ہے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ عاصم کی بدلی ہوئی عادات کا حوالہ بھی دے رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس نے دبئی میں ان تمام عورتوں سے کنارہ کر لیا ہے جن سے کسی نہ کسی طور اس کا تعلق رہا تھا۔ اب وہ اپنے دیگر معاملات پر بھی کنٹرول کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ غزالہ کا یہ بھی خیال ہے کہ اپنی تمام تر کمزوریوں اور قباحتوں کے باوجود عاصم کے دل میں اس کی محبت موجود ہے۔ یہ باتیں سن سن کر میرے تو کان پک گئے ہیں۔ میں نے تو اب لعنت بھیج دی ان دونوں کے معاملات پر۔ ہٹ دھرمی اور حماقت کی ایک حد ہوتی ہے، اور میرے خیال میں غزالہ یہ حد پار کر چکی ہے۔ عورت کو سمجھنا بہت مشکل ہے شاہ جہان۔ معلوم نہیں غزالہ شیخ کے سلسلے میں اتنی استقامت کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے شیخ کی ذات میں واقعی کو امید کی کرن نظر آ رہی ہو۔ صاحب صاحب، بہرحال یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ شیخ جو کچھ کر چکا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا کرے گا۔ ہم اسے آخری حد تک دیکھ چکے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، غزالہ عاقل، بالغ اور بہت حد تک خود مختار ہے۔ اسے اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہے۔ میں اس کی آزادی میں بالکل روڑے نہیں اٹکا رہا جناب۔ میں نے ان دونوں کو صرف اس لیے روکا ہوا تھا کہ حمزہ کا سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے حمزہ شنکر کی تحویل میں ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو حمزہ کے بعذاب کرانے کے لیے شیخ کا ہمارے پاس ہونا ضروری تھا۔ اب چونکہ شبہ غلط ہو چکا ہے تو اسی لیے میں ابھی اور اسی وقت ان دونوں کو یہاں سے روانہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ مجھے اب خود بھی اس معاملے سے شدید الجھن ہونے لگی ہے۔ سچ پوچھے تو مجھے کوفت ہو رہی ان دونوں کو یہاں دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، تم ان دونوں کی رائے پوچھ لو اور ایک آدھ دن میں ان کے یہاں سے جانے کا انتظام کر دو۔ میرے خیال میں غزالہ دبئی جانا چاہے گی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ اب تمہارے اور شیخ کے درمیان بہت فاصلہ رکھنا چاہتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا تمہاری دشمنی اتنی ہی کمزور اور ناتواں رہے گی۔ شنکر یہاں ہے تو شیخ کے دور جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اس بارے میں بھی بات کی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق غزالہ خود بھی شنکر سے بے حد الرجک ہے۔ شاید اس نفرت کی جڑیں اس واقعے سے ہیں جب شنکر نے غزالہ کو اغوا کر لیا تھا اور اس کو شرمناک دھمکیاں دی تھیں۔ بہرحال غزالہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ دبئی پہنچتے ہی شیخ سے جو پہلا کام کرائے گی وہ یہ ہوگا کہ شیخ شنکر سے ناطہ توڑ دیں۔ اس حوالے سے میرے اور ساحل صاحب کے درمیان کچھ دیر گفتگو ہوئی، پھر ساحل صاحب شفتہ اور انجم کو لے کر سندلی سے لاہور روانہ ہو گئے۔ میں نے حمزہ کی والدہ کو بھی ان کے ساتھ ہی لاہور بھیج دیا۔ میں ساحل صاحب کو بتا چکا تھا کہ حمزہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ساحل صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کل کسی وقت حمزہ کی والدہ کو حمزہ سے ملوا دیں گے۔